الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وقال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے، قصص الانبیاء علیہم السلام کا سبق میں دہرا رہا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے دوسرے حصے کو اپنی بساط تک پڑھا. اور محترم کے واقعات کے ضمن میں علماء نے جو ایک عنوان قائم کیا ہے قارون کا، اس پر میں نے چند باتیں گزشتہ جمعہ پڑھی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ تھا تو بنی اسرائیل ہی میں سے، اور علماء تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت قریب کا رشتہ دار تھا. اگرچہ بعض حضرات نے رشتے میں اختلاف کیا ہے کہ یہ رشتہ تھا یا وہ رشتہ تھا، لیکن بہرحال ان حضرات نے لکھا ہے کہ تھا وہ حضرت موسیٰ کا رشتہ دار. اور بعض علماء تاریخ نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ تورات کا حافظ بھی تھا. واللہ اعلم بحقیقت الحال. ظاہر بات ہے کہ کلام پاک کا تو یہ اسلوب نہیں ہے، اس لیے قرآن پاک تو ان باتوں کو بیان نہیں کرتا. البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں یہ ضرور ارشاد فرمایا کہ وہ تھا بنی اسرائیل میں سے. اسی موقع کے مناسبت سے چند باتیں ہم نے گزشتہ جمعہ پڑھی، اور آج بھی اسی سبق کو آگے پڑھنا ہے جو علماء نے اس باب میں لکھا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ ان واقعات میں میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی سبق ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ ان واقعات سے کتنا سبق لیتے ہیں، یا ان باتوں پر میں اور آپ کتنا عمل کرتے ہیں. ورنہ سننے کے لحاظ سے اگر آپ دیکھا جائے تو ہمیں بھی سنتے سنتے زمانے ہو گئے، اور آپ حضرات کو بھی سنتے سنتے زمانے ہو گئے. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، دیکھنا یہ ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی کہ اتنا کچھ سننے کے بعد آیا ہم نے اچھائیوں پر عمل کیا، یا آیا ہم نے اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے برائیوں کو چھوڑا. اگر کوئی جھول ہمارے اعمال میں تھا تو وہ اٹھا، اللہ نہ کرے اگر کوئی جھول ہمارے عقیدے میں تھا تو وہ اٹھا یا نہیں اٹھا. صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے، ظاہر بات ہے صدیوں پہلے کے یہ واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں تو نہیں بیان فرما دیے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی ان میں سبق تھے، اور میرے اور آپ کے لیے بھی ان میں سبق ہے.
پھر دوسری بات صاحب قصص الانبیاء نے یہ لکھی ہے کہ غور طلب بات یہ ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ سلطنت کے لحاظ سے فرعون بنتے ہیں اور کچھ لوگ مال و دولت کے لحاظ سے فرعون بنتے ہیں. جس کے لیے اس نے کام کیا فرعون اس کو سلطنت ملی تو اس نے جو کچھ کیا جتنا کیا وہ ہم پڑھ چکے, اور پھر وہ تو پانی میں ڈوب گیا, یہ بچ گیا. اور صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ بے شمار دولت کمائی اس نے, بلکہ غالباً مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں, جس زمانے میں یہ تھا, اتنی دولت والا شاذ و نادر کوئی ہوگا, اکا دکا والی بات ہے. اور یہ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے جماعت چاہیے ہوتی تھی, اور وہ بھی بمشکل ان چابیوں کو اٹھا پاتی تھی. حالانکہ یہ تو مانی ہوئی بات ہے کہ چابی ہر دور میں ایسی رکھی جاتی ہے جو آسانی سے انسان اٹھا سکے, لیکن اس کے ظاہر بات ہے کہ خزانے اتنے پھر تھے کہ ان خزانوں کی پھر چابیاں اتنی تھی کہ ان کو اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی, اور وہ بھی مشکل سے اٹھا پاتی تھی. تو صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ وہ جو پہلا تھا وہ سلطنت کے لحاظ سے فرعون بنا, یہ دولت کے لحاظ سے فرعون بن گیا. اس کے دل میں حسد نے جنم لیا, اس کے دل میں گھمنڈ نے جنم لیا, اور یہ دونوں روگ ایسے ہیں کہ انسان, اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے, اگر انسان کے دل میں یہ دو جنم لے لیں تو اگر علاج ہو جائے اور یہ بچ جائے تو فبہا, ورنہ اگر انسان ان کی علاج کی طرف توجہ نہ دے تو پھر نہ صرف یہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ باتیں چل رہی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. ظاہر بات ہے کہ یہ آپ کے علم میں ہے, جیسے آپ کے اور میرے اوپر نماز فرض ہے, آپ کے اور میرے اوپر روزہ فرض ہے, ان دو عبادتوں کے لیے صاحب نصاب نہیں ہونے ہیں کہ میں اور آپ صاحب نصاب ہوں گے تو نماز ادا کریں گے یا روزہ رکھیں گے. لیکن ہاں, آگے زکوٰۃ آتی ہے, آگے حج آتا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے لیے ایک نصاب ہے, وہ ہوگا تو زکوٰۃ ادا کرنی بھی فرض ہوگی, وہ ہوگا تو حج ادا کرنا بھی فرض ہوگا. ہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہوگا, زکوٰۃ اگر آپ صاحب نصاب ہیں ہر سال فرض ہوگی. اور یہ بھی ایک علماء نے لکھا ہے, اور آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا, سن رکھا ہوگا, یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ میں آپ سارا مال ادا کریں گے, اور یہ بھی نہیں ہے کہ آدھا مال ادا کریں گے اور آدھا رکھیں گے, ایسا بھی نہیں ہے. مال کا تھوڑا سا حصہ انسان پر فرض ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اچھا ایک اور چیز بھی یاد رکھیں, ایک ہمارے اور آپ کے ہاں جو ہے نا, جسے کہا جاتا ہے آمدنی, اس کے لیے ہمارے اور آپ کے ہاں یا نئے دور میں انکم کا لفظ استعمال کرتے ہیں, اور دوسرا لفظ ہمارے اور آپ کی زبان میں استعمال ہوتا ہے بچت, جس کے لیے سیونگ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ آپ کی انکم پر نہیں ہے, آمدنی پر نہیں ہے, زکوٰۃ آپ کی بچت پر ہے.
اسی کہتے ہیں نصاب، اور وہ ایک مقرر ہے. جب وہ ہوگا آپ کے پاس، اور اس کو بھی جب نصاب مکمل ہوگا تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور وہ بھی بہت تھوڑی، مثال کے طور پر میں مثالی بات عرض کر رہا ہوں، 100 ہانگ کانگ ڈالر کے اوپر صرف $2.5 زکوٰۃ آتی ہے، جسے آپ کی اور ہماری زبان میں 2.5% کہتے ہیں. اگر ایک انسان کے پاس 100 ہانگ کانگ ڈالر ہو اور نصاب پورا ہو، اس کے پاس جو بچت ہوئی ہے تو پھر $2.5 ہے. پھر آپ اسی پر قیاس کرتے جائیں. اگر کسی کے پاس $1000، کسی کے پاس 10,000، کسی کے پاس $1,00,000، اس کے حساب سے بچتا جائے گا. اس کے بعد حساب سے وہ زکوٰۃ اپنی نکالے گا، اور نکلے گی 2.5%. اور علماء نے اتنا آسان قاعدہ بنا دیا ہے اور لکھ دیا ہے، اس کے بعد بھی میں اور آپ اگر عمل نہ کریں. مثلا اگر آپ کے اور ہمارے پاس جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کو آپ مکمل کر لیں، اور مکمل کرنے کے بعد جسے میزان کہتے ہیں، وہ کرنے کے بعد آپ اس کو 40 پر تقسیم کر دیں، جو جواب ہوگا وہ زکوٰۃ ہے. آپ کے پاس جو ٹوٹل مال ہے اس کو 40 پر تقسیم کریں، اور اس کے بعد جو میزان نکلے وہ آپ کی زکوٰۃ ہے. اب 100 پر کرتے ہیں $2.5 آ جائے گی، 1000 پر کرتے ہیں $25 آ جائیں گے بس. باقی تو سارے آپ کے لیے حلال ہیں، آپ اپنے کام میں لائیں، اپنے استعمال میں لائیں. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو فرمایا کہ بھائی زکوٰۃ ادا کرو. اور ظاہر بات ہے یہ نہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ سارا دے دو، ایسا نہیں ہے. بس ایک تھوڑا سا حصہ حضرت نے فرمایا. اب وہ ہے دیکھنے لگا بھائی مال دینا ہے میں نے. بھائی جس پاک ذات نے تجھے مال دیا ہے اس کا حکم ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور بگڑ گیا. ایک تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ناراض تھا، اور ناراض کسی ایسی بات کی وجہ سے نہیں، ناراض تھا حسد کی وجہ سے. مولانا عبد الرحمن صاحب مظاہر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاف کہنے لگا کہ بھائی ہم حضرت موسیٰ کے کہنے پر اپنی دولت نہیں دے سکتے. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے اس کے لچھن دیکھے سنے، انہوں نے اس کو کہا کہ ایسے نہیں کر. انہوں نے سمجھایا اس کو، لیکن اکابر نے لکھا ہے کہ کبھی کبھی جب گھمنڈ انسان کے اندر آ کے بیٹھتا ہے نا، پھر کسی کی بات سنائی بھی دے تو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اور اسی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نتیجے میں انسان اپنی دنیا تو دنیا رہی، ساتھ میں آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے. وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. ان حضرات نے اس کو کہا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. قارون، قدرت نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے اپنے آخرت کے گھر کو بنا. علماء نے اس موقع پر لکھا ہے، یہ مانی ہوئی بات ہے کہ یہ دنیا انسان پراٹھا کھا کے بھی گزار جائے گا، اللہ نہ کرے اگر کسی کو پراٹھا میسر نہیں، سوکھی روکھی کھا کے بھی گزار جائے گا. دیکھنا اگلی دنیا کی طرف ہے کہ وہ کیسے گزرے گی. اس لیے کہ یہ جو دنیا قدرت نے بنائی ہے یہ عارضی ہے. کسی کے لیے 30 سال، کسی کے لیے 40 سال، کسی کے لیے 50 سال، کسی کے لیے 100 سال، جتنی قدرت کو منظور ہو. لیکن قدرت نے اس کو بقا نہیں دی. کل من علیہا فان، یہاں پر ہر شے فانی ہے. لیکن وہ جو گھر ہے جسے آخرت کا گھر کہتے ہیں، آخرت کا جو گھر ہے قدرت نے اس کو ہمیشہ کے لیے رکھا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ 2 مقام آتے ہیں. ایک مقام آتا ہے جسے جنت کہتے ہیں، اور دوسرا مقام آتا ہے جسے دوزخ کہتے ہیں.
اور اللہ نہ کرے اگر کوئی دوزخ کی طرف جاتا ہے اور وہ عقیدتاً فیل ہے تو تفسیر مکی میں آیا کہ اس کے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر اللہ اپنا کرم فرمائے اور انسان جنت میں داخل ہو تو پھر وہ اس سے بھی نہیں نکلے گا۔ اور یہ چیز بھی اپنے ذہن میں بٹھاؤ، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت فرمایا کرتے تھے یہ انسان جو ہے یہ ازلی نہیں ہے، ہاں ابدی ہے۔ کیا معنی؟ فرماتے تھے ہمیشہ سے تو نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، اس لیے ازلی نہیں ہے۔ آپ اور میں ہمیشہ سے ہیں؟ نہیں، ظاہر بات ہے۔ فرمایا یہ ہمیشہ سے تو نہیں، ہاں ابدی ہے کہ اب ہمیشہ رہے گا، اب یہ مٹے گا نہیں۔ اس دن گزشتہ جمعہ کو میں یہاں ایک دوست کو سمجھا رہا تھا، اب یہ مٹے گا نہیں، جہان بدلے گا۔ پہلے آپ اور میں عالم برزخ میں تھے، عالم ارواح میں تھے، پھر عالم اجساد میں آئے ہیں جسے دنیا کہتے ہیں، اس کے بعد عالم برزخ میں داخل ہوں گے جسے آپ کے اور میری زبان میں عام طور پر قبر کا جہان کہتے ہیں، وہ بھی ایک دنیا ہے، اور اس کے بعد عالم آخرت میں داخل ہوں گے۔ یہ جہان تو میں اور آپ بدلیں گے اللہ کے حکم اور اجازت سے، لیکن مٹیں گے نہیں۔ اور یاد رکھیں اس نہ مٹنے کے لیے ایمان بھی شرط نہیں ہے۔ کیا معنی؟ یہ نہیں ہے کہ آخرت میں صرف مسلمان ہمیشہ کے لیے رہے گا اور کافر مٹ جائے گا، نہیں، مسلمان بھی آخرت کے جہان میں ہمیشہ رہے گا اور کافر بھی ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ آخرت میں مٹ جائیں تو ان کا تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا۔ آپ بتاؤ، جو اللہ معاف فرمائے اس دنیا میں اگر میں اور آپ کوئی غلط کام کرتے رہے اور اس جہان میں چلے گئے اور سزا پا کر مٹ گئے تو بات ختم نہیں ہو گئی؟ پھر تو ختم ہو گئی بات۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ وہاں جانے کے بعد نہ صرف یہ کہ جیسے ایمان والے باقی رہیں گے، یہ بھی باقی رہیں گے۔ ہاں فرق یہ ہے جو پاس ہے اس کو اللہ اپنے مقام جنت میں رکھیں گے، جو فیل ہے اس کو قدرت دوزخ میں رکھے گی۔ اور اگر ایک انسان اعمال کے لحاظ سے فیل ہے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن اس سے نکل آئے گا، لیکن اگر وہ عقیدے کے لحاظ سے فیل ہے تو اس کے دوزخ سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیشہ اکابر نے لکھا ہے کہ اعمال کی طرف دھیان دو، لیکن اعمال سے بڑھ کر اپنے عقیدوں پہ دھیان دو۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ اعمال پر آپ نظر نہ کریں یا اعمال پر دھیان نہ دیں، ضرور دیں، لیکن اعمال کی طرف جس طرح دھیان دیتے ہیں عقیدوں پر بھی دھیان دو۔ تو بہرحال انہوں نے اس کو یہ کہا قارون کو کہ وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، قدرت نے جو تجھے دولت سے نوازا ہے اس دولت سے اپنا آخرت کا گھر بنا۔ کوئی بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یا آپ لوگ سوس آ رہے ہیں؟ اللہ کرے سمجھ میں آ جائے۔ اچھا ایک چیز اب دھیان میری طرف رہے، ہاں ایک چیز یہ مجھے بتاؤ، یہ جو جملہ ان حضرات نے قارون سے کہا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام سورۃ قصص میں بیان فرمایا ہے، درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ جو سورۃ قصص میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں نے جو بات قارون سے کہی تھی
جو اللہ نے سورۃ قصص میں بیان فرمائی ہے وہ صرف قارون کے لیے تھی؟ انہوں نے جو قارون سے کہا نا وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو دولت قدرت نے تجھے دی ہے اس سے آخرت کا گھر بنا، یہ جملہ صرف اس کے لیے تھا؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے یہ جملہ ہر انسان کے لیے ہے جس کو قدرت نے نوازا ہے۔ یہ قرآن پیغام دے رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا قارون کو، تو صرف قارون کے لیے نہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو کچھ قدرت کی طرف سے ملا ہے اس دولت سے، اس پیسے سے اپنے گھر، آخرت کے گھر کو بناؤ۔ ہاں یہ عین ممکن ہے کسی انسان کے پاس دولت اتنی نہ ہو جتنی قارون کے پاس تھی، تو جتنی آپ کی ہمت، جتنی آپ کی طاقت ہے اتنا کریں، آپ اس سے زیادہ کے تو مکلف نہیں ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے ہے، تو علماء نے لکھا ہے جو وقت قدرت نے آپ کو دیا ہے، صحابہ کی تعلیمات یہ ہیں کہ یہ جو وقت کے لمحات ہیں یہ بھی دولت سے قیمتی ہیں، ان کو خرچ کر کے آخرت کا گھر بناؤ۔ وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ انہوں نے فرمایا دنیا سے، ہاں اگلی بات فرمایا دنیا سے اپنا حصہ بھول نہیں۔ علماء نے اس کے دو معنی لکھے ہیں کہ یہ جو جملہ انہوں نے آگے فرمایا کہ دنیا سے اپنا حصہ بھول نہیں، اس کا کیا معنی؟ ایک معنی سن لو، سارے تو نہیں سنا سکتے نا آپ کو، ایک ذہن میں موٹا سا بٹھا لو، جسے مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اور علماء نے بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یا تم نے جو دولت قدرت نے تجھے دی ہے اس سے تو آخرت کا جو گھر بنائے گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس دنیا سے آنکھیں بند کر لے۔ بھیک کی اسلام اجازت نہیں دیتا، بھیک کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ یہ دعا تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے بعد ہے وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس لیے انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کر لو، نہ، ولا تنس نصیبک من الدنیا، جو حصہ تیرا دنیا میں ہے اس کو مت بھول۔ معنی یہ ہے کہ دنیا کے لحاظ سے جو تو نے یہاں رہنا ہے اپنی ضروریات کے لیے محنت کر، اس کو جمع کر، اپنی ضرورت پوری کر، لیکن ہاں اس کا معنی یہ ذہن میں رکھیں کہ علماء نے لکھا ہے اس کا معنی یہی ہے کہ اس طرح دنیا کے پیچھے پڑ جانا کہ انسان آخرت کو یا بھول جائے یا برباد کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ بس یہ موٹا سا ذہن میں نقطہ بٹھا لیں۔ فرمایا کہ یہ پیغام ہے خدا کے کلام کا کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے، قدرت کو ہی معلوم ہے کہ کتنی مدت رہے گا، 60 سال 100 سال، کم یا زیادہ اللہ ہی جانتے ہیں کس کی عمر کتنی ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے اس دنیا میں رہنا ہے تو انسان کو پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے، انسان کو گھر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان ان ضروریات سے آنکھیں میچ لے اور بند کر لے، نہیں، ضرور کمائے، لیکن ہاں اس طرح کمانا کہ آخرت کو بھول جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ خلاصہ سمجھ آیا؟ اب اس پہ آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں اور بہت کچھ لکھا ہوا ہے، اب ساری باتیں کیا کہیں، آپ خود سمجھدار ہیں، سمجھ لیں گے کہ اسی مرحلے میں چلتے چلتے یہ عنوان آپ کو ملیں گے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حلال اپناتے جائیں، حرام چھوڑتے جائیں۔ ہاں یہ بھی عین ممکن ہے کہ وقتی طور پر حرام انسان کو اپنی طرف کھینچے اور اس کو یہ لگے کہ یار یک دم جست لگی ہے، 10 سے 100، 100 سے 50، 50 سے لاکھوں پہنچ گئے، لیکن علماء نے لکھا ہے یہ مانا و قاعدہ ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ قدرت نے حرام میں برکت نہیں رکھی، حلال کے تھوڑے سے میں قدرت نے جو برکت رکھی ہے وہ حرام کے ڈھیروں میں نہیں ہے۔ اس کی بڑی بڑی اکابر نے مثالیں لکھی ہیں۔ بہرحال بس اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلال نصیب فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہ پیغام ہے کلام پاک کا۔
وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا. فرمایا کہ جو قدرت نے دولت تمہیں دی ہے اس سے آخرت کے گھر کو نہ بلاؤ، ہاں دنیا کے حصے کو بھی نہ بلاؤ. معنی یہ ہے کہ دنیا کماؤ، آپ کی ضروریات ہیں، ضروریات کو پورا کرو. انسان کا گھر ہوتا ہے، اپنے ہوتے ہیں، انسان کو ہر طرف دیکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ پھر دنیا کمانے میں ایسے لگو کہ آخرت بھول ہی جاؤ. یہ اسلام اجازت نہیں دیتا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ چیز ذہن میں رہے. نہ ہم نے یہاں سدا رہنا ہے، نہ کوئی اور یہاں سدا رہے گا. کل من علیہا، بس یہ خلاصہ سمجھ میں آیا. 2 اور 2 4 کی طرح انہوں نے قارون کو یہ بات، کیونکہ اس نے کہا میں نہیں دوں گا. جو زکوٰۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نکالنے کے لیے فرمایا، وہ کہنا میں نہیں نکالتا. یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی قدرت نے تجھے نوازا ہے تو قدرت کے نام پر دے، اور یہ بھی تو نہیں ہے کہ سارا دے دینا ہے، تو نے ایک تھوڑا سا حصہ دینا ہے. وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. انہوں نے فرمایا جو جیسے احسان قدرت نے تیرے اوپر کیا ہے، پھر تو بھی قدرت کے بندوں پر احسان کرنا. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو کہ نہیں آ رہی ہے میرے ہانگ کانگ کے زبان والوں؟ مولانا عبد المجید ندیم ہوا کرتے تھے، وہ جب آپ جیسوں میں تقریر کرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے پاکستان کے بے زبانوں. اور ایک دفعہ فرمانے لگے مہنگائی کے مارے ہوئے ہو. اب یہ سب ہم آپ سے تو نہیں کہہ سکتے، پھر آپ ناراض ہو جاؤ گے. میں نے کہا تو نہیں ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ کچھ باتیں اکابر کی آتے ہو تھوڑی دیر کے لیے جمعے سے پہلے، ان کو ذہن میں لے جایا کرو. مجھے بھی چاہیے کہ ان پر عمل کریں اور خود بھی عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے تو علماء نے لکھا ہے، آپ نے بھی سن رکھا ہوگا کہ یہ دنیا، یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کچھ میں اور آپ بو جائیں گے تو وہاں کاٹیں گے بھی اور پائیں گے بھی. ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جا کر میرا پیغام کہیے گا کہ یہ جنت چٹیل میدان ہے، اس دنیا میں اگر کچھ بو آؤ گے تو یہاں کاٹ. محترم نے فرمایا تھا یہاں کچھ بھی نہیں ہے، چٹیل میدان ہے، وہیں کچھ بو گے اور جو وہاں بو گے وہی جنت میں پاؤ گے. اس لیے کبھی ایسا، ہمارے استاد تھے پٹھان تھے، فرمایا کرتے تھے کبھی تمہارے سامنے ایسے ہاتھ سامنے آ جائے اس کو خالی مت لوٹایا کرو. ہو سکتا ہے آپ کی طاقت $1 ہو، یا اگر اپنے دیاروں میں ہو تو ہو سکتا ہے آپ کی طاقت $1 ہو. فرمایا وہ $1 بھی رکھ دو، اس کو خالی نہیں لوٹا. پھر کبھی کبھی مجھے اور آپ کو، چونکہ میں اور آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت یاد کرتے ہیں نا، پھر یاد کرتے ہیں بھئی یار کیا پتہ، یہ تو ہو سکتا ہے پیچھے سے رجا پوجا ہوا ہو اور ہاتھ مانگ رہا ہو. صحیح بات ہے یا غلط ہے؟ آپ اور میں شک میں پڑ جاتے ہیں نا کبھی کو، آتے پتہ نہیں یار یہ تو رجا ہوا ہوگا. وہ فرماتے ہیں اس بحث میں مت پڑو، اس بحث میں مت پڑو. جو تمہاری طاقت ہے $1 یا $1 اس ہاتھ پہ رکھ دو بس. یہ بات یاد رہے گی. وہ فرماتے تھے یہ اس طرح ہاتھ سامنے آئے تو اس کو خالی مت لوٹا. روپیہ طاقت، روپیہ رکھ دو. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پاک ذات دولت تو نہیں دیکھتی، وہ پاک ذات تو دل دیکھتی ہے. بس اللہ کے نام پر اللہ کے کسی مخلوق نے اگر آپ کے سامنے یہ پھیلا دیا ہے تو اس کو خالی نہیں لوٹاؤ. فرمایا جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیے تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ،
فرمایا زمین میں فساد نہ کر، ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ علماء نے ان پاک جملوں کی تفسیر کے موقع پر بڑی بڑی باتیں لکھی ہیں، اگر آپ کو میں سناؤں تو آپ حیران بھی ہو جائیں گے اور پریشان بھی ہو جائیں گے، اور آپ میں سے کچھ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اس تفسیر کے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ میں اور آپ جو کچھ غمی یا خوشی کے موقع پر رسمیں کرتے ہیں وہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اچھا، ہمارے قاری عبداللہ یابس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پتہ نہیں آپ مانیں یا نہ مانیں، اسی موقع پر علماء مفسرین نے یہ جو آپ اور ہم شادی کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں نا، اس کا بھی رد لکھا ہے، اور یہ میں اور آپ جو کچھ موت کے موقع پر، اللہ نہ کرے کسی کے ہاں یہ آئے، لیکن موت واقع ہوتی ہے اور یہ تو حق ہے، تو اس موقع پر میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں علماء نے وہ بھی اسی ضمن میں لکھا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اور آپ سوچیں کہ یہ کیسے ہو گیا، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، وہ کیسے آ گیا؟ وہ کیا؟ تیسرا، 7واں، 40واں برسی، وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، قاری عبداللہ یابس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بات پتا، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں اور آپ عموماً شادی کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں نا وہ رسمیں ہوتی ہیں، لیکن موت کے موقع پر میں اور آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں۔ یہ میں ممبر پر بتا رہا ہوں، حضرت نے یہ بات خود مجھ سے فرمائی تھی، بہت پرانی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا جو کچھ میں اور آپ شادیوں کے مواقع پر کرتے ہیں وہ عموماً رسمیں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا موت کے موقع پر جو کچھ میں اور آپ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ کیا بات ہے؟ بات ہے ذرا سمجھنا، جو کچھ ہمارے لوگ یا میں اور آپ شادیوں کے موقع پر کرتے ہیں ان میں میرے اور آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ثواب ملے گا؟ سوچ کے بتاؤ۔ دیکھو میری باتیں تو ہوتی ہیں ایسی سیدھی سادھی سی، جو کچھ شادی کے موقع پر میں اور آپ کے ہاں ہوتا ہے عموماً اس کے پیچھے ثواب کا خیال نہیں ہوتا۔ وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ یار یہاں جو کچھ کر رہے ہیں اس کے ڈنڈے آگے بھی پڑیں گے، صحیح بات ہے، غلط بات ہے، لیکن کہتے کیا ہیں جی کرنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی مجبوری کا نام شکریہ ہوتا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے جو حضرت نے فرمایا، قاری عبداللہ یابس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کروں کہ حضرت نے فرمایا جو کچھ موت کے موقع پر میں اور آپ کرتے ہیں وہ عموماً بدعات ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں ہم ثواب کا خیال لے بیٹھتے ہیں۔ جس چیز کا دین میں ثبوت نہ ہو وہ کام جب میں اور آپ ثواب کی نیت سے کریں گے بدعت آ کے بیٹھ جائے گی۔ اور کیا ہے بدعت کا؟ اور کیا معنی ہے بدعت کا؟ معنی یہی ہے ایک مسئلہ قرآن پاک میں نہیں، ایک مسئلہ احادیث طیبہ میں نہیں، میں اور آپ کر رہے ہیں، آج کر رہے ہیں، کل کر رہے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ کروں گا تو ثواب ملے گا۔ بدعت اسی کا تو نام ہے، اور کس شے کا نام ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک زندگی میں دین اسلام مکمل ہو گیا، صحیح بات ہے، غلط بات ہے؟ سورۃ مائدہ کی آیت جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں ہی نازل ہو گئی تھی کہ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، تو دین تو مکمل ہو گیا۔ اچھا، اب وہ کون سا مسئلہ رہ گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سکھایا ہو؟ اس زمانے میں موتیں نہیں ہوتی تھیں، سچ بتانا، اور بولو تو صحیح، نہیں ہوتی تھی۔ اچھا، شادیاں نہیں ہوتی تھی، تو آج آپ اور میں اگر کوئی ایسے اعمال گھڑیں جن کے پیچھے یہ سوچ کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ میں کروں گا تو ثواب ملے گا، علماء نے لکھا ہے کہ دیکھنا پھر اس ول ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھا یا نہیں۔ اگر حضور کی تعلیمات پر میں تھا تو سر آنکھوں پر ہے، نہیں ہے تو علماء نے لکھا ہے اسے میں اور آپ سونے کے ورق اور چاندی کے ورق بھی چڑھا لیں وہ ثواب نہیں بنے گا، گناہ بنے گا۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اب یہ ایک ایسا اصول ہے کہ دنیا میں آتے ہوئے اعمال کو ان پر پرکھتے چلے جاؤ، جو اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی میں تھے
حضور نے کیے یا حضور کے سامنے کیے گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق فرما دی تو بات ختم ہو گئی. حضور کی زندگی میں نہیں ہوئے تو آج اگر میں اور آپ اس کو سونے کے ورقوں سے بھی بیان کرتے رہیں پھر وہ بات نہیں بنے گی. یہ بات سمجھ رہے گی کہ یا نہیں رہے گی؟ اکابر نے لکھا ہے کہ علماء نے جو لکھا کہ فرمایا کہ اس کے اندر جو گھمنڈ پیدا ہوا وہ اس کو لے بیٹھا. قارون کی بات کر رہا ہوں. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ان اللہ لا يحب المفسدین. انہوں نے فرمایا تھا قارون سے کہ فساد نہیں کر، اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا جو کمال ہے، جو کچھ میرے پاس ہے میرے اپنے ہنر کا تو نتیجہ ہے. میں جانتا ہوں 4 کو 8، 8 کو 16، 16 کو 32 کیسے کرتے ہیں، تم نہیں جانتے تو تمہارا قصور ہے. میں نے یہ کیا تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اوپر والوں کا احسان ہے. یہ میرے اپنے ہنر کا نتیجہ ہے، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بلکہ صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے ہم جانتے ہیں نا دوسروں کا خون کیسے چوسا جاتا ہے، تم نہیں جانتے تو تمہارا قصور ہے. بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین سنت